دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ روزانہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے تشریف لے جاتے اور حال احوال جا کے معلوم کیا کرتے۔ کسی کو کچھ ضرورت ہو، کچھ چاہیے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حال احوال معلوم کیا کرتے۔ کمال درجے کا انصاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی طبیعت کو سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کو شہد پسند ہے۔ آپ علیہ السلام کو ویسے بھی اچھی چیزوں سے بڑا انس تھا، شہد پسند تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے ایک مٹکا شہد کا منگوا لیا، دور سے کہیں سے ایک مٹکا گھر میں رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لاتے، بیٹھتے، بات چیت ہوتی۔ جب وقت پورا ہونے لگتا، جانے کے قریب وقت ہوتا، تو کہتی یا رسول اللہ بس 1 منٹ ٹھہرے، میں آئی۔ جاتی اور پیالے میں شہد نکال کے لے آتی، یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیے۔ آپ علیہ السلام وہ شہد پیتے پیتے وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا۔ حضرت زینب کا خیال کیا تھا کہ جب تک میرے گھر میں اللہ کے نبی موجود رہیں گے، میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی، تاکہ زیادہ وقت گزرے میرے گھر میں۔ دوسری بیویوں کا حق نہیں مارنا چاہتی تھیں، اللہ کے نبی سے ان سے اتنا زیادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آخر سوتنے ہوتی ہیں، بھلے وہ نبی کی بیویاں کیوں نہ ہوں، سمجھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ روزانہ کی بنیاد پر حضرت زینب نے تو یہ عادت بنا لی ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، وقت کم ملتا ہے اور وہاں وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مشورہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ایک بیوی کے پاس آئے تو سلام کیا، قریب، یا رسول اللہ یہ کیا آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے؟ مغافیر کھا لیا آپ نے؟ مغافیر عرب میں ایک بدبودار بوٹی ہے، اس کو چھو لیں تو بھی ہاتھوں سے بو آتی ہے، سمیل آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا؟ آپ نے فرمایا نہیں مغافیر کہاں، وہ تو بدبودار بوٹی ہے، مجھے بدبو سے نفرت ہے۔ اچھا شاید پتہ نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے زینب کے ہاں، شاید۔ دوسری بیوی کے پاس گئے تو اب ان کا مشورہ تھا آپس میں، جو تم نے بات کہنی ہے میں بھی وہی۔ دوسری بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا آپ کے پاس سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا، زینب نے بھی، حفصہ نے بھی یہی کہا، عائشہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر کے پودے پہ بیٹھی ہو، اس نے رس چوس لیا ہو، شہد میں مل گیا ہو اور شہد کے اندر اس کی جو سمیل ہے وہ آ گئی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد کا استعمال، توجہ شریف ہے، نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب 2-4 لوگ ایک ہی بات کہیں گے تو بندے کا ماتھا ٹھنکے گا، بھئی کچھ تو ہے۔ جب یہ 2-4 لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کچھ تو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی متاثر ہو گئے، جاگنا ذرا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیوی سے کہا جن کے پاس موجود ہے، فرمایا خیال کرنا تو کسی اور کے سامنے یہ تذکرہ نہ کرنا۔ کیوں؟ بات نکلتے نکلتے زینب تک پہنچے گی تو زینب کا دل دکھی ہوگا، وہ میری خدمت کرتی ہیں، ان کا دل دکھی ہوگا، وہ اخلاص سے مجھے شہد پیش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دونوں بیویوں کا، سوتنوں کا آپس میں میل ہوا، ملاقات ہوئی، تو کہنے لگی جی تیر نشانے پہ لگ گیا، کام ہو گیا جو ہم چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی ہے۔ حضرت حفصہ نے یہ بات بتا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ کو منع کیا تھا۔ جب یہ بات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو اس سے پہلے بھی ان کی پلاننگ تھی، مشورہ تھا۔ اب ذرا مجھے مسئلہ آپ نے بتاتے جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حجرے میں موجود ہیں، بیچ میں دیوار ہے، اس حجرے میں 2 بیویاں مشورہ کر رہی ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی بات کہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت زینب کے ہاں شہد تناول فرما رہے ہیں، یہاں حضرت عائشہ و حفصہ نے مشورہ کر لیا کہ مغافیر کی بات کہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں تھے تو یہاں بھی موجود تھے نا؟ بولو بھائی، یہ مشورے کے وقت اللہ کے نبی موجود تھے ان کے پاس؟ اگر پتہ ہوتا تو آپ فرما دیتے اچھا تم نے پلان بنایا ہے میرے خلاف،
تم نے زینب کے خلاف پلان بنا لیا ہے، کیوں تم نے لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ اب آپ بیٹھ جائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا قصہ سورہ تحریم نازل فرما کے سارے کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بات بتائیں گے ضرور، کیونکہ اس میں مسئلہ آ گیا۔ شہد حلال ہے، آپ علیہ السلام نے نہ کھانے کی قسم کھا لی کہ آئندہ اس کا استعمال۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ نے ممنوع قرار دے دیا ہے اس چیز کو اپنے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیوں قسمیں کھا لیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، جاگنا بھائی، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو راضی رکھنا چاہتے ہو، بیویوں کی خوشنودی کے لیے قسم کھا لی میرے پیغمبر، میری حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، سنیے معاف تو میں اللہ پہلے ہی کر چکا ہوں۔ واللہ، کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو گناہ، فرمایا نہیں، واللہ غفور الرحیم، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے ہی معاف، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اچھا جی قسم کا کفارہ ادا کیجئے، واللہ مولاکم، اللہ تمہارے ساتھی ہیں، وہو العلیم الحکیم۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات کہہ دی، اِذْ أَسَرَّ، سر، رازداری سے اللہ کے نبی نے ایک بیوی سے کہا، حضرت حفصہ سے، کہ دوسری کو نہیں بتانا، رازداری سے کہا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس نے اس کو بتا دی وہ بات، حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی کو بتا دی، اللہ نے یہ بات اپنے نبی کو، میرے پیغمبر آپ کے پیچھے، آپ مسجد میں، آپ کے پیچھے حجروں میں تو یہ معاملات چل رہے ہیں، اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے ظاہر کر دی، عرف بعضہ وأعرض عن بعض، آپ علیہ السلام حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت حفصہ کو جا کر نرم انداز سے، آسن انداز سے تنبیہ فرمائی، اور قرآن کہتا ہے عرف بعضہ وأعرض عن بعض، آپ علیہ السلام نے کچھ باتیں جو اللہ نے بتائی تھی، ساری باتیں، ان میں جو ضروری بات تھی وہ حضرت حفصہ کو کہہ دی، باقی باتیں آپ علیہ السلام نے نہ کہیں، کہیں حفصہ کا دل دکھی نہ ہو۔ واقعہ تو سارا اللہ نے بتا دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے کچھ بات بتائی تنبیہ کے لیے، باقی بات نہ بتائی۔ فلما نبأها به، اب سارے دوست جاگیں گے، عنوان آ گیا، فلما نبأها به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو وہ خبر دی جو اللہ نے بتا دی تھی کہ یہ مشورہ ہوا ہے، جب آ کر بتا دی اللہ کے نبی نے، قالت، تو وہ بیوی کہنے لگی، جاگنا میرے پیارو، قالت، تو وہ بیوی کہنے لگی، من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یا رسول اللہ آپ کو، بولو بھائی، نہیں، سوال پہلے سمجھو۔ زوجہ محترمہ ام المومنین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں رہنے والی، تعلیم پانے والی خاتون کیا کہتی ہے؟ من انبأک ھذا، یا رسول اللہ یہ ہمارا پلان آپ کو کس نے بتایا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت حفصہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر اور عالم الغیب ہیں۔ جی اگر یہ عقیدہ حضرت حفصہ کا تھا تو یوں پوچھتی کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، باہر آپ کسی کے سامنے جا کر بات کریں اور بات میرے تک ہے، میں آپ سے کہوں بھئی آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ کہیں جی آپ نے کہا، ہم نے سنا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں من انبأک ھذا، یا رسول اللہ یہ واقعہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو معلوم ہوا امہات المومنین کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر کہیں موجود نہیں ہوتے، حاضر و ناظر نہیں ہوتے، غیب دان نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، حفصہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں غیب جانتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا حفصہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں؟
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قال، اللہ کے نبی فرمانے لگے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتا دیا ہے خبردار علم والے اللہ نے۔ کس نے بتایا؟ وہ جس کو ہر چیز کی خبر ہے، مجھے اسی نے بتایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو خود سن رہا تھا، یہ نہیں بتایا کہ میں وہاں موجود تھا۔ ایک لطیفہ سنو، ذوق نہیں ہے تو نہیں سناتا بھائی، لطیفہ اس لیے کہتا ہوں نا کہ خدا کی جب مار پڑ جائے کسی کی عقل پہ تو وہ جب ایسی باتیں کرتا ہے نا تو وہ لطیفے ہی ہوتے ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے ملفوظات اعلی حضرت۔ اعلی حضرت ایک لقب دیکھیں، اعلی حضرت، اللہ کے نبی کی بات آئے تو حضرت بولو، ابو بکر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت عباس، حضرت، اور یہ ہیں جناب اعلی حضرت۔ کیا ہیں جی؟ ہاں، اعلی حضرت، اس سے بھی اونچے، انا للہ۔ تو جناب اعلی صاحب نے کیا لکھا ملفوظات اعلی حضرت کے اندر کہ جی ایک اللہ والے بزرگ تھے، انہوں نے نام بھی لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک مرید آیا، مجلس میں آ کر بیٹھا، تو وہ حضرت جو بزرگ تھے وہ مرید پہ ناراض ہونے لگے، کہنے لگے بھائی تمہیں شرم نہ آئی کہ تیری 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے جاگتے ہوئے تو دوسری بیوی کے ساتھ وقت گزار کے آیا ہے، یعنی بیوی ایک جاگ رہی تھی اور تو نے دوسری بیوی کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اس نے کہا حضرت جی وہ سو رہی تھی، تو پیر صاحب کہنے لگے نہیں، وہ سوتے میں جاگ رہی تھی۔ کس میں؟ جانتے ہیں سوتے میں جاگنا کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کی ہوئی تھی، مکر کیا ہوا تھا، حقیقت میں جاگ رہی تھی۔ آگے لطیفے کی بات آ رہی ہے، تو پیر صاحب کو مرید کہتا ہے حضرت جی آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں ایک اور پلنگ خالی تھا کہ جی کہ وہاں میں لیٹا ہوا تھا وہاں۔ اب اگر جان کی امان پائیں تو سوال تو بنتا ہے کہ وہاں پیر صاحب کیا کرنے گئے تھے؟ سوال نہیں بنتا کیا؟ وہاں پیر صاحب کیا کرنے گئے تھے؟ ہاں جی عقیدے بنا رکھے ہیں کہ انبیاء حاضر ناظر نہیں ہیں، ہمارے پیر صاحبان بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ ہاں جی ان کے ہاں تو کوے بھی غیب جانتے ہیں، کالا کوا اگر چھت پہ آ کے بیٹھے اور وہ کائیں کائیں کرنے لگے تو جی مہمان آ رہے ہیں، مہمان آنے والے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ہاتھ میں کھجلی ہو تو دولت آنے والی ہے، پاؤں میں کھجلی ہو تو سفر پہ جانے والا ہے۔ واہ جی واہ، بڑی سمجھداری ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ضمیر زندہ رکھے۔ ہاں اللہ ہدایت نہ چھینے بھائی، اللہ ہدایت نہ چھینے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جنہوں نے پیروں کو یہاں تک پہنچا دیا، انبیاء کرام کو انہوں نے کہاں تک پہنچایا ہوگا؟ بالکل وہ عیسائیوں والے نظریات اور عقائد ہیں کہ عیسائیوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اور ادھر اعلیٰ حضرت جی نے کیا کہا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، کہ جو خدا کے نام سے، اللہ کے نام سے ایک ہستی تھی نا مستوی عرش، عرش پہ قائم، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ عیسائیوں والے عقیدے نہیں ہیں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ ناراض نہیں ہوا کریں، یہ حقیقت ہے اور بتانا میری مجبوری ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈوز آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ ہم تو اپنے ایمان بچانا چاہتے ہیں، اللہ کرے ان فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی کے نام پر جی ذکر رسول سے منع کرتے ہیں، ارے ظالم زمانے کے، تیرے کو ذکر رسول سے کس کافر نے منع کیا ہے؟ ذکر رسول تو ہمارا ایمان ہے، ذکر رسول تو ہمارا یقین ہے، ذکر رسول کو تو ہم اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر درود و سلام یہ ذکر رسول نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہیں؟ ذکر رسول کو تو ہم عین عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ ذکر رسول سے نہیں ہے، مسئلہ اس تیرے طریقے سے ہے جو تو نے اختیار کر رکھا ہے۔ عورتوں سے ڈانس کروانا ذکر رسول ہے، ناچ گانے کی مجلس سجانا ذکر رسول ہے؟ بولو بھائی، یہ کون سا ذکر رسول ہے؟ یہ کون سا ذکر رسول ہے؟
تو عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے کس نے بتا دی یہ بات؟ وہ علم والے خبردار نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو میرے بھائیو اس واقعہ سے کیا پتا چلا کہ آپ علیہ السلام اگر وہاں موجود اور حاضر ناظر ہوتے تو کبھی اپنے اوپر شہد کو ممنوع قرار نہ دیتے اور ان کے اس منصوبے سے آگاہ ہو جاتے۔ اگر پتہ نہیں چلا تو معلوم ہوا ہر کہیں سے ہر ایک کو دیکھنے والا، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ اور پھر اللہ اپنی صفت میں وحدہ لا شریک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، نہ کوئی پیغمبر میرے رب کا شریک، نہ کوئی نبی میرے رب کا شریک، نہ کوئی ولی میرے رب کا شریک، نہ جناب حضرت علی میرے رب کے شریک، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اور یہ عقیدہ مسئلہ حاضر ناظر کا جو ہے یہ کسی بھی پیر پیغمبر کے لیے عقیدہ رکھنا کسی مومن کو جائز نہیں ہے۔ پردوں میں سے ہر کسی کو کون دیکھتا ہے؟ ہر کسی کے احوال کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پہ زندہ رکھیں اور اسی عقیدے اور یقین پر موت نصیب فرمائیں۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ اقول قولی ھذا استغفر